اسلام پر اسلام دشمن طاقتوں نے بہت زبردست انداز میں حملہ کیا اور اسلام کے ایک اصول اور ایک فروع یعنی پردے کے احکام پر بہت حملہ بولا، اور یہ کہا گیا کہ پردہ شریعت مطہرہ نے جو لاگو کیا ہے وہ ایک ظلم ہے اور عورتوں کی ذات پر یہ ایک ظلم اسلام کر رہا ہے۔ ہم اس ظلم سے آزادی دلانے کے لیے پردہ کے نظام کے خلاف آواز کو بلند کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے آئین اور عدالت کے اندر میں بھی یہ بات چلی گئی۔ افسوس اس پر ہے کہ جس طرح سے اسلام دشمن طاقتوں نے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور جتنے بھی میڈیا اور ذرائع اور ابلاغ کا سہارا لیا، کوئی ایک اسلامی نقطہ نظر سے ایسا نہیں نکلا کہ وہ انہی میڈیاؤں کے ذریعے سے اسلام کی حقانیت کو کھل کر بیان کر سکے۔ اسی پروگرام کو، اسی موضوع کو ہم نے مکالمے کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ اسلام نے پردے کی جو اہمیت سکھلائی ہے مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے، جو پردے کی اہمیت ہے اس کو پیش کرنے کے لیے ہم نے مکالمے کی شکل میں اور ڈرامے کی شکل میں یہ پروگرام منعقد کیا۔ اس لیے میں پروگرام مکالمے کے پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے مسکان راجو شیخ، شیبہ محمد شاکر، مہوش محمد شاکر، مشکا محمد شارق، عائشہ محمد عرفان، عرشی محمد طائف، ضیاء نفیس احمد، یہ تمام بچیوں کو دعوت دیتا ہوں جو پردے کے عنوان پر مکالمہ پیش کریں گے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ظلم و ستم عروج پر تھا، انسان تھے مگر انسانیت نہیں تھی، پڑھائی لکھائی سے خالی عرب ماحول میں بے حیائی اور بدکاری کوئی شرم کی بات نہیں تھی، خواتین فحاشی اور اریانت کے سیلاب میں بہتی جا رہی تھی، بے پردگی اور بدکاری اپنی شباب کی حدیں پار کر چکی تھی، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ اسی اریانی و فحاشی پر حرمت کے اسلام نے ایسی قلعے گاڑ دی کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ان قلعوں کو اکھاڑ نہ سکی۔ ارے بہن، آپ ہی تقریر کرنا جانتی ہو؟ میں نے بھی سال بھر مکتب میں مشق کیا ہے اور 200 روپے فیس بھی جمع کی ہے۔ ارے تم 200 روپے دے کر احسان جتلانے آئی ہو؟ میں بھی 200 روپے فیس دیتی ہوں، تم میری برابری نہیں کر سکتی ہو۔ ارے بہنوں، آپ لوگ تو عجیب احمق ہو، نہ مجھے تقریر کرنے دیا اور نہ اب آپ لوگ کر رہی ہو، بلا وجہ بیکار اور بکواس کی باتوں میں وقت ضائع کر رہی ہو، جبکہ میں اتنی شاندار تقریر کر رہی تھی کہ سارا مجمع خوش ہونے لگا تھا اور واہ واہ کرنے لگا تھا۔ آپ لوگوں نے آ کر سارا ماحول خراب کر دیا۔ اگر کچھ کہنا ہے تو سکون سے کہو، ورنہ ہٹو، مجھے تقریر جھاڑنے دو۔ ارے بہن، لڑائی تو بہت دور کی بات ہے، مجھے تو اس پر حیرت ہو رہی ہے کہ کیسے ہمارے مجلس میں آ گئی۔ اس کا کیریکٹر تو بہت خراب ہے، اگر تم جان لو تو یہاں سے بھاگ جاؤ گی۔ اچھا، تم رابعہ بصریہ کی نانی ہو، اس لیے تمہارے چہرے سے نورانیت ٹپک رہی ہے۔ پھر وہی بیکار کی باتیں شروع ہو گئی۔ اگر آپ لوگ ایسا ہی کرو گے تو میں اپنی بہن کو لے کر چلی جاؤں گی، پھر پورا مجمع بکھر جائے گا، کیونکہ اس جلسے کا سارا دار و مدار میری اس بہن پر ہے۔ اچھا، کیا بات ہے؟ آپ ان کو دیکھ کر اس قدر چونک رہی ہو؟ ان کی بات سننا گوارا نہیں۔ کل یہ اپنی اسکوٹی پر نقاب پہن کر اسٹیشن کی طرف جا رہی تھی، بھلا بتلاؤ کوئی شریف خاتون نقاب پہن کر اسکوٹی چلائے گی؟ ارے بہن، آپ کو حقیقت کیا معلوم ہے؟ میں کسی ضرورت سے اسٹیشن جا رہی تھی اور نقاب پہن کر اسکوٹی چلانا کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ چلو پیدل تو مجھ کو صوفی مکار کہتے ہیں، چلو پیدل تو مجھ کو صوفی مکار کہتے ہیں، جو اسکوٹی پر چلتی ہوں تو دنیا دار کہتے ہیں۔ اگر یہی بات ہے تو میری رائے یہ ہے کہ اس مسئلے کو آگے نہ بڑھائے اور بات کو یہی ختم کرے۔ ارے بہن، جب سے میں نے ان کو نقاب میں دیکھا ہے مجھے بہت برا لگ رہا ہے، یہ مجھے بالکل اچھی نہیں لگی۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ گرمی کی شدت ہو، دھوپ بہت زیادہ ہو، دم گھوٹ رہا ہو، ہوائیں بند ہو، اس کے اوپر سے کالا نقاب پہننا، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ بہنوں، یہ صرف اور صرف پردے کی خرابی ہے۔
جسے لازم ٹھہرا کر عورتوں کو تکلیف میں ڈالنے کی نامناسب حرکت کی جا رہی ہے. اس لیے ہر موڑ پر پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، دوسرے کے بہکاوے میں ہرگز مت آنا اور عورتوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو کبھی بھی برداشت مت کرنا. زبان ذرا سنبھال کر نکالو، الفاظ کو قابو میں رکھ کر بات کرو. پردہ تو شریعت مطہرہ نے لازم کیا ہے. پردہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو عورتوں کی عفت و پاک دامنی کا سبب بنتی ہے، بلکہ آپ نے نظام شریعت اور مقاصد شریعت کو نہیں سمجھا، اسی لیے آپ بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو. ارے بہنوں، شانتی رکھو، آگ کے شعلے کی طرح مت بن جاؤ. کیا قرآن پاک میں کوئی ایک بھی ایسی آیت ہے جو عورت پر پردہ کرنے کی فرضیت پابندی ثابت کرتی ہو؟ پہلے آپ دونوں اپنا تعارف کرواؤ. ہم دونوں ممبئی یونیورسٹی کے آخری سال کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ہمارے بہترین علم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہرگز پردہ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، اس لیے ہم بے پردہ رہتے ہیں. اچھا، تم مجھے ایک سوال کا جواب دو. جی بالکل. اگر آپ کے سامنے ایک ہی مطلب والے 3 لفظ مختلف طریقوں سے بولا جائے تو آپ کیا مطلب نکالو گی؟ ہم کچھ سمجھے نہیں. اگر میں آپ کو کہوں کہ مجھے اپنی یونیورسٹی گریجویشن کی ڈگری دکھاؤ، یا یوں کہوں کہ اپنی یونیورسٹی گریجویشن کی فائنل رپورٹ دکھاؤ، یا پھر یوں کہوں کہ اپنی یونیورسٹی گریجویشن کا رزلٹ کارڈ دکھاؤ، تو آپ دونوں کیا مطلب نکالو گی؟ میں ان کی باتوں سے یہی سمجھوں گی کہ آپ میرا رزلٹ دیکھنا چاہتی ہے، اور ان 3 باتوں میں سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ ڈگری، رزلٹ کارڈ یا فائنل تعلیمی رپورٹ سب ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ میرا رزلٹ دیکھنا چاہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی 3 لفظ ایسے استعمال کیے ہیں قرآن پاک میں جو عورتوں کی حجاب کی طرف دلالت کرتی ہو. نمبر 1 الحجاب، نمبر 2 الجلباب، نمبر 3 الخمار، جن کا مطلب صرف ایک ہی بنتا ہے. کیا آپ ہمیں اور اچھے سے سمجھا سکتی ہے؟ میری بہن، آپ قرآن پاک کی وہ تینوں آیت انہیں ترجمہ کے ساتھ سمجھا دیجیے. پردہ دار عورتوں کی اللہ نے پہلی صفت یہ بیان فرمائی، وَلْيَضْرِبْنَ بِالْخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، ترجمہ اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہے. پردہ دار عورتوں کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور اہل ایمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنے چادروں کے پلو لٹکا لیا کرے. پردہ دار عورتوں کی تیسری صفت یہ بیان فرمائی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، ترجمہ اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے ہی مانگا کرو. اب آپ کا کیا خیال ہے، کیا یہ 3 لفظ پردے کی طرف اشارہ نہیں کر رہے؟ واہ بہن، آپ نے تو جما دیا، کیا بہترین جواب دیا، اور آپ کے سمجھانے کی وجہ سے میں نے پردہ کرنا شروع کر دیا. کیا آپ ہمیں اور تفصیل سے سمجھا سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل. جی ہاں، الخمار اس اوڑھنی کو کہتے ہیں جس سے عورت اپنا سر ڈھانپتی ہو، مگر یہ اتنا بڑا ہو تو اس کو سینے پر ڈھانپتا ہوا گھٹنوں تک جاتا ہو. اور الجلباب ایسی کھلی قمیص کو کہتے ہیں جس کا سر ڈھانپنے والا حصہ موڑا ہوا ہو اور اس کے بازو بھی بنے ہوئے ہو. حجاب کا مطلب تو ویسے ہی پردہ کے ہی ہے. جی ہاں، ہم سمجھ گئے ہیں کہ ہم پہ پردہ بہت ضروری ہے اور ہم اس سلسلے میں بہت گمراہ تھے. یقیناً اسلام میں پردہ بہت ضروری ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے. ہم دونوں آج کے آج سے ہی پردہ کریں گے اور دوسری بہنوں کو بھی پردہ کرنے کی تنقید دیں گے، اور ابھی مارکیٹ میں جا کے نیدا برانڈ کا 2 نقاب خریدیں گے انشاءاللہ. یقیناً ہم سب اہل ایمان عورتوں پر پردہ کرنا فرض ہے اگر ہمارے دل میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور حقیقی محبت ہے.
چلو بہنوں، ہم سب یہاں سے یہ پیغام لے کر چلتے ہیں کہ ہم خود بھی پردہ کریں گے اور تمام اہل ایمان ماؤں، بہنوں اور سہیلیوں کو بھی پردے کی اہمیت و فضیلت سے باخبر کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 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 اخلاقی تعلیم پیش کرنے کے لیے محمد عاطف، محمد خالد، احد علی، محمد توفیق، کلثوم، ڈاکٹر ارشد، ان تینوں بچوں کو دعوت دیتا ہوں وہ جلدی جلدی آئیں اور اپنے پروگرام کو پیش کریں۔ کی تعلیم یعنی دین کی اچھی اچھی باتیں۔ نمبر 1، تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ نمبر 2، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نمبر 3، اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ نمبر 4، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نمبر 5، تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاقی تعلیم یعنی دین کی اچھی اچھی باتیں۔ نمبر 1، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، جس کو تم پہچانتے ہو اور جس کو نہیں پہچانتے ہو سب کو سلام کرو۔ نمبر 3، اللہ کی کوئی اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے نہ بائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ نمبر 4، اللہ کی لعنت ہے اس پر جو اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے۔ نمبر 5، ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ نیکی جنت تک پہنچاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاقی تعلیم یعنی دین کی اچھی اچھی باتیں۔ نمبر 1، رشتے کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، جس شخص کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ نمبر 3، وزن کرو تو جھکتا تولا کرو۔ نمبر 4، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگرچہ وہ تم سے منہ موڑے۔ نمبر 5، جو کوئی اپنے غصے کو روکے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روکے گا۔ نمبر 6، تم پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، اس لیے کہ عام طور پر قبر کا عذاب اسی سے ہوتا ہے۔ نمبر 7، خوب اچھی طرح وضو کرنے والے کے جسم سے حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ نکل جاتے ہیں۔ نمبر 8، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہے۔ نمبر 9، جب 3 آدمی ایک ساتھ ہو تو 2 آدمی چپکے بات نہ کرے، کیونکہ اس سے تیسرے ساتھی کو تکلیف ہوگی۔ نمبر 10، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آسان دین پیش کرنے کے لیے صدف وسیم احمد، آسیہ عبدالحمید، محمد التمش، محمد افضل، سفیان زین اللہ، یہ 4 بچوں کو بلا رہا ہوں، وہ آئیں جلدی جلدی اپنا پروگرام پیش کریں۔ دونوں ہاتھ میں پکڑ لو، ایک یہ بھی ہاتھ۔ حدیث نمبر 1 ایمانیات پر الدین یسر تر۔
حدیث نمبر 1 ایمانیات پر الدین یسر ترجمہ دین آسان ہے. ان حدیث پاک سے ہمیں 3 باتیں معلوم ہوئی. نمبر 1 ہمارا دین یا مذہب اسلام ہے. نمبر 2 اسلام بہت آسان مذہب ہے. نمبر 3 ہر شخص اسلام پر چل سکتا ہے. حدیث نمبر 2 عبادات پر مفتاح الجنت الصلاۃ ترجمہ جنت کی کنجی چابی نماز ہے. اس حدیث کے بعد سے ہمیں 3 باتیں معلوم ہوئی. نمبر 1 نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. نمبر 2 نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. نمبر 3 نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. آسان دین. حدیث نمبر 36 ایمانیات پر من اطاعنی دخل الجنہ ترجمہ جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اس حدیث سے ہمیں 3 باتیں معلوم ہوئی. نمبر 1 ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ضروری ہے. نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ضروری ہے. نمبر 3 جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. حدیث نمبر 37 عبادات پر ما نقصت صدقۃ من مال ترجمہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. اس حدیث پاک سے ہمیں 3 باتیں معلوم ہوئی. نمبر 1 صدقہ دینے والا بلاؤں اور مصیبتوں سے بچا رہتا ہے. نمبر 2 صدقہ دینے والے سے اللہ محبت کرتے ہیں. نمبر 3 صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 31 ایمانیات پر اجر اللہ یغفر لکم ترجمہ اللہ تعالیٰ کی برائے دل میں بیٹھا وہ تمہیں معاف کر دے گا. ہمیں اس حدیث پاک سے 3 باتیں معلوم ہوئی. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی برائے دل میں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی برائے دل میں ہوگی تو انسان اللہ سے ڈرے گا. نمبر 2 جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہ گناہوں سے بچے گا. نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی بڑائی دل میں بٹھانے سے اللہ کے ذات عالی کا یقین بڑھتا ہے. حدیث نمبر 32 عبادات پر صوموا تصحوا ترجمہ روزہ رکھو صحت مند رہو گے. ہمیں اس حدیث پاک سے 3 باتیں معلوم ہوئی. نمبر 1 روزہ رکھنے والا آدمی جہنم کی آنکھ سے بچا لیا جاتا ہے. نمبر 2 روزہ رکھنے والا آدمی گناہوں سے بچتا ہے. نمبر 3 روزہ انسان کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سفیان دونوں ٹھیک ہے پکڑو اس کو. چلو یہ ہے ساتھ میں رکھو وہ ساتھ میں رکھو الگ الگ رکھو. ہاں چلو منہ کے پاس. حدیث نمبر 5 اخلاقیات پر علیکم بالصدق ترجمہ ہمیشہ سچ بات کہو. ہمیں اس حدیث سے 3 باتیں معلوم ہوئی. نمبر 1 اسلام سچ بولنا سکھاتا ہے. نمبر 2 سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس لیے ہمیشہ سچ بولو. نمبر 3 جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہو. قرآن کی عظمت اور اہمیت پر تقریر کرنے کے لیے میں احمد اللہ ابن انعام الباری صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سخن دیتا ہوں. وہ آئیں اور چند منٹ میں اپنی مختصر سی بات کہہ کے نکل جائیں. دونوں ہاتھ پہ ٹھیک ہے. یہ بھی زور سے منہ کے پاس لگانا اور آگے آؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قال اللہ تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، علماء اکرام و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں کتاب اللہ کی کچھ باتیں سنیں اور سنائیں۔ اس کتاب مقدس کے متعلق جو اللہ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے اور اس کا ایک معجزہ ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ محترم حضرات، مسلمانوں کی دینی و دنیاوی زندگی کا انحصار اس مقدس کتاب سے وابستگی پر ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسے پڑھا اور سمجھا نہ جائے۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ تمام مخلوقات مل کر بھی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ قرآن کی عظمت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب جس سرزمین پر نازل ہوئی اس نے وہاں کے لوگوں کو فرش خاکی سے اوج ثریا تک پہنچا دیا۔ اس نے ان کو دنیا کی عظیم ترین طاقت بنا دیا، اور قوموں کی ترقی اور تنزلی کو بھی قرآن مجید پر عمل کرنے کے ساتھ مشروط کر دیا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ محترم سامعین، تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمانوں نے قرآن و حدیث کو مقدم رکھا اور اس پر عمل پیرا رہے تو وہ دنیا میں غالب اور سر بلند رہے، اور دنیا کو اعلیٰ تہذیب و تمدن اور بہترین نظام زندگی دیا۔ اور جب قرآن سے دوری کا راستہ اختیار کیا تو مسلمان تنزلی کا شکار ہوئے، ناکامیاں مقدر بنی، ذلت و رسوائی کی کھائے میں گر پڑے۔ علامہ اقبال نے فرمایا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو تبرک و زینت کے طور پر رکھنے کے بجائے اس کی روشن تعلیمات پر عمل پیرا ہو، اس کی تلاوت کرے اور اس کے احکام پر عمل کرے، اور اپنی سیرت و صورت اور کردار و گفتار کے ذریعہ برادران وطن کو بھی اس آفاقی تعلیمات سے روشناس کرائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم کی اہمیت اور عظمت پر جس طرح سے ہم نے تقریر بھی سنی، اس کی علم اور عظمت پر ہم مکالمے کی شکل میں چند بچوں کو پیش کرتے ہیں۔ محمد ایان شمس الدین
محمد شارق محمد ساجد محمد سلمان شکیل احمد احتشام عبدالکلام محمد اسید احتشام محمد التمش محمد افضل محمد ابان محمد خالد محمد انس ظہیر احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. للن بھائی. وعلیکم السلام جمن بھائی. ارے للن بھائی, اتنی پریشانی سے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ ذرا ٹھہرو, کچھ تو بتاؤ. اور آپ کے ساتھ 2 بچے کون ہیں جن کے گلے میں پھٹی بیگ اور کتاب ہے؟ کہاں سب کو لے کے جا رہے ہو؟ ارے جمن بھائی مت پوچھو, میں اوپر سے لے کے نیچے تک بہت پریشان ہوں. یہ دونوں پڑھتے لکھتے ہی نہیں, دن بھر گلی ڈنڈا کھیلتے. اسی لیے کوئی چھوٹا موٹا کام سکھوا دوں یا نوکری کرا دوں, اسی تلاش میں نکلا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنی چھوٹی عمر میں کمانے کی فکر. ابھی تو ان دونوں کی عمر علم سیکھنے کی ہے, قرآن شریف, کلمہ, دعا و سنت سیکھنے کی ہے. لگتا ہے آپ کو شیطان نے پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لیا ہے. نہیں جمن بھائی, آپ سمجھتے ہی نہیں. میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ عمر تو علم حاصل کرنے کی ہے. میں نے ان دونوں کو مدرسہ بھیجا. مدرسے میں 4 سال تک وہیں پڑھ رہے, لیکن سوائے وقت اور پیسے کے بربادی کے کچھ ہاتھ نہ لگا. نہ ان کا اعوذ باللہ بسم اللہ صحیح ہوا, نہ کلمہ درود. للن بھائی, کیا میں آپ کے دونوں بچوں سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں ضرور ضرور. چل بے منگرو, اب تو کچھ. داؤد بسم اللہ الرحمن الرحیم. تتمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چل بھائی کھیتی, اب تو بھی کچھ سنا. کلمہ طیبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انا للہ. للن بھائی, واقعی میں آپ کے لڑکوں کا 4 سال برباد ہو گیا. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں. میرے بچے انصاری نگر مسجد نور ٹرسٹ میں جاتے ہیں, وہیں ان کا بھی داخلہ کروا دیجئے. پھر دیکھیے 2-4 سال بہتر تھا یا 1-2 مہینہ بہتر رہے گا. جمن بھائی, نیک کام میں دیر نہیں, لیکن ذرا اپنے بچوں کا بھی کچھ سنوا دو تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے. کیوں نہیں, چلو بیٹا التمش کچھ سناؤ, سورہ فاتحہ سناؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. چلو بیٹا محمد, تم بھی کچھ سناؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 9. معاشرت پر الجنت تحت اقدام الامہات. ترجمہ: جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اس حدیث پاک سے ہمیں 3 باتیں معلوم ہوئی. نمبر 1,
سب سے زیادہ عزت اور خدمت ماں باپ کی کرنی چاہیے. نمبر 2 ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے. نمبر 3 ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور جنت ملے گی. ماشاء اللہ، بچوں نے طبیعت خوش کر دی. واہ بچوں، شاباش شاباش. جمن بھائی، یہ سن کر بہت خوشی ہوئی. میرے بچوں کا بھی وہیں داخلہ کروا دو. مجھے کیا کرنا ہوگا؟ للن بھائی، کرنا کرانا کچھ بھی نہیں، بس ایک بچے کا 200 روپیہ مہینے کی فیس اور 200 روپیہ ایڈمیشن کا لگے گا. اور اب بھی میں مولانا صاحب سے آپ کے بچوں کا داخلہ کی بات کرتا ہوں. ہیلو مولانا صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بول رہے ہیں آپ؟ مولانا صاحب، میں جمن بول رہا. پکڑ. مولانا صاحب، میں جمن بول رہا ہوں. میرے دوست کے 2 بچے ہیں جن کا داخلہ کروانا ہے، جو کچھ بھی نہیں جانتے. جمن بھائی، آپ ان کو لے کر مسجد نور انصاری نگر میں آ جائے. ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. السلام علیکم مولانا صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ہاں جمن بھائی، ماشاءاللہ آپ نے ہی فون کیا تھا. آئیے آئیے. مولانا صاحب، انہی کے دونوں بچوں کا داخلہ کروانا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ مولانا صاحب، میرا نام للن ہے. آپ کی مسجد میں اپنے دونوں بچے چھیدی اور منگرو کا قرآن کی تعلیم اور دین حاصل کرانا چاہتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو تھوڑا علم دین کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اس کی اہمیت آپ کو معلوم ہو. ہاں ضرور ضرور بتائیے. اللہ رب العزت نے محض ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اسی وقت کر پائیں گے جب ہم کو دین کے بارے میں کچھ علم ہوگا، اور بغیر علم دین کے ہم خدا کو نہیں پہچان سکتے. اسی وجہ سے قرآن کریم کی تعلیم، حدیث نبوی کی تعلیم ہم لوگوں کو سیکھنا پڑے گا. ہمارے مسجد میں بچوں کو قرآن شریف کی تعلیم مخرج کے ساتھ کلمہ و قواعد اور مسائل، اور صبح بستر سے بیدار ہونے کے وقت سے لے کر رات بستر پر جاتے وقت جتنی بھی دعاؤں و سنتیں سب ماشاءاللہ یاد کرائی جاتی ہے. اور اسلامی آداب و معاشرت، وضع اور خطا کی بھی مشق کرائی جاتی ہے. آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کا قرآن شریف صحیح نہیں، جن کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے نہیں آتا اور کلمہ تک یاد نہیں.
याद रखिए ललन भाई, ये सब चीज़ हम और आपको इल्म सीखने से ही मिलेगी। और याद रखिए इल्म, शराफत और अमाल कोई चुरा नहीं सकता। इसी वजह से किसी ने बहुत बचा कहा है कि इल्म वो दौलत है जो कभी लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। और याद रखिए ललन भाई, तकरीर सुनो कम, अमल करो ज़्यादा। हो सकता है मेरी कुछ बातें आपके दिलो दिमाग में बैठ गई होंगी इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, आज आपने मेरे दिमाग की बत्ती जला दी, और अल्लाह भला करे जुम्मन भाई का कि उन्होंने मुझे सीधा रास्ता दिखाया। मौलाना साहब, इन बच्चों का दाखिला कर लीजिए। और ये कब से पढ़ने आए? कल सुबह 8 बजे कुर्ता पैजामा पहनाकर मस्जिद में पढ़ने के लिए भेज दीजिए। ठीक है मौलाना साहब, चलते हैं। और हाँ मौलाना साहब, आज शाम को आपकी हमारे घर पर दावत है। अरे लल्लन भाई, किस चीज़ की दावत है? अरे भैया जुम्मन, मुर्ग मुसल्लम, जमजम पुलाव और बेहतरीन बकरे के सालन की दावत है, आप भी आ जाइए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मकतब का जो प्रोग्राम था इसकी आखिरी कड़ी है, और तराने मकतब पेश करने के लिए मैं अपने मकतब की 2 बच्चियों को पेश करूँगा। ये तराना आज के हमारे खुसूसी मेहमान हज़रत मौलाना मुफ्ती हफीज़ुल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने ही बनाया है, जो आज के हमारे मुकर्रिर खुसूसी भी है और हमारे खुसूसी मेहमान भी है। मेरे बहुत ही अज़ीज़, मेरे बिरादर मुकर्रम और मेरे हम वतन भी हैं। इन्हीं के बनाए हुए तराने को पेश करने के लिए अपने मकतब की 2 बच्ची सिदरा और शाजिया मोहम्मद नासिर को दावत देता हुआ आए और तराना पेश करे। इकरा मोहम्मद सिराज, वो भी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूरे कुरआन सुन्नत से पुर नूर है, नूरे कुरआन सुन्नत से पुर नूर है, मकतबे नूर है, मकतबे नूर है। खुशनवा बुलबुलों से ये आबाद है, खुशनवा बुलबुलों से ये आबाद है, इनकी मुस्कान से ये चमन शाद है। देख कर इसको हर कोई मसरूर है, देख कर इसको हर कोई मसरूर है। मकतबे नूर है, मकतबे नूर है, काखे तालीम है, तरबियत गाह है, काखे तालीम है, तरबियत गाह है। फिक्रो फन की हुए दाहर एक राह है, ये चमन इल्म हिकमत से मामूर है, ये चमन इल्म हिकमत से मामूर है। मकतबे नूर है, मकतबे नूर है, हर तरफ रोशनी जो नमूदार है, हर तरफ रोशनी जो नमूदार है। हर किरण उसकी पैहम ज़ियाबार है, हर किरण उसकी पैहम ज़ियाबार है। मस्जिदे नूर में जलवाए तूर है, मस्जिदे नूर में जलवाए तूर है, मस्जिदे नूर में जलवाए तूर है। मकतबे नूर है, मकतबे नूर है, टूट जाता है हर जोरे बातिल यहाँ, टूट जाता है हर जोरे बातिल यहाँ। डूबती कश्तियों का है साहिल यहाँ, डूबती कश्तियों का है साहिल यहाँ। जुल्मते जहल को सो हुई दूर है, जुल्मते जहल को सो हुई दूर है। मकतबे नूर है, मकतबे नूर है, सदरे मकतब वही हाजी इजहार है, सदरे मकतब वही हाजी इजहार है, सदरे मकतब वही हाजी इजहार है। मोहतरम ज़ैन जिन पर फिदाकार है, मोहतरम ज़ैन जिन पर फिदाकार है। नामे हाजी नासिर इतना मशहूर है, नामे हाजी नासिर इतना मशहूर
हाफिजो आलिमों का रिज़ीशान है, हाफिजो आलिमों का रिज़ीशान है। मक्तबे नूर में दो दो रिज़वान है, मक्तबे नूर में दो दो रिज़वान है। खूबिन आमे बारी से मबनूर है, खूबिन आमे बारी से मबनूर है। मक्तबे नूर है, मक्तबे नूर है। दस्त बस्ता दुआ गो गुनहगार है, दस्त बस्ता दुआ गो गुनहगार है। या इलाही मदद तेरी दरकार है, या इलाही मदद तेरी दरकार है। आरज़ी हुस्न पर नफ्से मगरूर है, आरज़ी हुस्न पर नफ्से मगरूर है। मक्तबे नूर है, मक्तबे नूर है। ए हफीज़ा अब दिल से तौबा करे, ए हफीज़ा अब दिल से तौबा करे, ए हफीज़ा अब दिल से तौबा करे। आखिरत साज दुनिया में सौदा करे, आखिरत साज दुनिया में सौदा करे। फिक्रे फर्दा से गफलत ही नासूर है, फिक्रे फर्दा से गफलत ही नासूर है। मक्तबे नूर है, मक्तबे नूर है। नूरे कुरान सुन्नत से पुरनूर है, नूरे कुरान सुन्नत से पुरनूर है। मक्तबे नूर है, मक्तबे नूर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।